حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ یہ آیا مدینہ شریف میں کہ قحط ہو گیا، فصلیں سوکھ گئیں، پینے کو پانی صاف کوئی نہیں. اب یہ تھا کہ ہم جوان تھے، جس طرح لڑکے ہوتے ہیں، تو 2-3 صحابی اور تھے. حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 ساتھی اور تھے دوست. تو اس وقت رواج یہ تھا کہ کوئی اسلام کا کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا تو ساتھ روٹی بھی کھلاتا تھا. یہ جس طرح آپ کسی آستانے پہ جاتے ہیں تو پیر صاحب کی بات سنتے ہیں تو اس کے بعد جو لنگر ہوتا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ حضور کا طریقہ. جب بات بتائی جاتی، مسئلہ سمجھایا جاتا تو اس کے بعد کھانا کھلایا جاتا. تو یہ وہاں پہ رواج تھا. تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ پہلے نا ہم کسی سے مسئلہ پوچھیں گے تو چلو اسی بہانے کھانا تو کھلائے گئی. اب بھوک تھی، فاقے تھے. پہلے انہوں نے نا حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو کہنے لگے مسئلہ پوچھئے. انہوں نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتا دیا تو وہ چلے گئے. کھانا کوئی نہیں کھلایا، کھانا نہیں کھلایا، صرف مسئلہ ہی بتایا. انہوں نے کہا جی حضرت فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، جی مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھیں. مسئلہ بتایا گیا، انہوں نے جواب دے دیا کھانا. آج سارے مسئلہ ہی بتا رہے تھے، کھانا کوئی نہیں پوچھتا پیا سے. انہوں نے کہا یار بڑے ہو گئے، چلاؤ رسول اللہ کے دروازے پہ چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جاؤ حضور کے دروازے پہ چلتے ہیں. یا رسول اللہ کا مسئلہ پوچھنا ہے. حضور مسکرائے. ابھی کہا نہیں کیا مسئلہ، تمہیں بھوک لگ رہی ہے نا. حضور سامنے سے پوچھا مجھے لگ رہا ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے. یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. مسئلہ ہم کو نہیں پوچھنا ہے، ہمیں تو بھوک لگی ہوئی ہے. حضور فرمانے لگے وہ میری 4 بکریاں کھڑی ہیں اور اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو، کرم دیکھو. اتنے قحط کے ماحول میں بھی میری 4 بکریوں کے تھنوں میں دودھ ابھی بھی بھرا ہوا ہے. اب جاؤ 3 تم ہو اور 1 میں ہوں. 4 بکریاں، 4 بکریوں کو دودھ دھو کے لاؤ. 1 کا میں پی لوں گا، باقی تم تینوں کا بانٹ لینا. وہ گئے، دودھ دھویا، پیا بھی، سرکار کو بھی دیا. سرکار نے بھی نوش فرمایا. سرکار نے دعا دی کہ یا اللہ پاک جس نے مجھے کھلایا تو بھی اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو بھی اس کو پلا. جانے لگے تو حضور فرمانے لگے اگر تم چاہو تو 3 دن کے لیے مہمان بن سکتے ہو. یہ مہمان نوازی کرنا بھی حضور کا طریقہ مبارک ہے. تو وہ 3 دن وہاں پہ رہے، دودھ پیتے رہے، کھاتے رہے، دودھ پیتے رہے، کھاتے رہے. تیسرا دن آیا نا جب آخری دن تھا تو دودھ دھویا. 3 بکریوں کا وہ 3 پی گئے اور جو 1 بکری کا جو دودھ دھویا تھا وہ آپ نے ممبر شریف پہ رکھا ہوا تھا کہ جب حضور رات کو آئیں گے تو نوش فرما لیں گے. اچھا باقی 2 تو سو گئے. حضرت مقداد کہتے ہیں باقی 2 تو سو گئے. اب میرا دھیان بار بار اس دودھ میں، یار دودھ بڑا میٹھا ہے اور رسول اللہ کی بکریوں کا دودھ تو پھر کیا ہی لذت ہے. اب بار بار میرا دھیان ادھر جائے. میں اپنے آپ کو بڑا ہی روکا لیکن نہ روک سکا. میں نے کپڑا اٹھایا، دودھ پی گیا. اب جب میں نے پی لیا تو خیال یہ آیا کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے تو وہ پوچھیں گے میرا دودھ کس نے پیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا. تو انہوں نے واپس کپڑا ڈالا تو جا کے سو گئے. سونا کیا تھا، بستر میں منہ دے لیا، اتنے میں رسول اللہ تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لے کے آئے تو کپڑا اٹھایا تو دودھ تو خالی تھا، برتن تو خالی تھا. حضور کہنے لگے یا اللہ پاک جس نے مجھے پلایا تو بھی اس کو پلا، جس نے مجھے کھلایا تو بھی اس کو کھلا. اور حضرت مقداد کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ بڑی قیمتی دعا دے رہے ہیں کہ جس نے مجھے کھلایا تو بھی اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو بھی اس کو پلا. یہ تو گویا کہ حضور میرے کھانے کی، میری بکریوں کے لیے، میرے گھر اہل و عیال کے لیے دعا دے رہے ہیں. اٹھ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ دودھ میں نے ہی پیا ہے. اب دعا تو آپ نے دے دی ہے نا، یہ دودھ میں نے ہی دیا ہے تاکہ وہ جو دعا کا فیضان تھا وہ میں سمیٹ لوں. گھر چلے گئے. جب گھر جا کے دیکھا، اب تیسرا دن تھا نا، 4تھے دن کے بعد صبح انہوں نے چلے. جب گھر گئے تو جب چراغ جلایا، تہجد کا وقت تھا، جب چراغ جلایا تو دیکھا کہ ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. اور جب وہ دعا کا اثر دیکھا، یہ ان کا پکا یقین تھا نا کہ سرکار جس کو دعا دے دیں تو دعا لگ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سرکار نے اتنا کرم کیا ہے تو آج میں ایک مینڈا ذبح کر کے نا سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا. کچھ بکریوں کا دودھ دھویا، دودھ بھی لے گئے، گوشت بھی لے کے پکا کے جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے نوش فرما لیا، سرکار نے پی لیا، گوشت کھا لیا. جب سیر ہو گئے حضور نے پھر دعا دی یا اللہ پاک جس نے مجھے کھلایا تو بھی اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو بھی اس کو پلا. حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے آمین کہا. سرکار کہنے لگے چل تیرا لایا، میں نے دودھ پی لیا، یہ بتاؤ اس رات میرا دودھ کس نے پیا تھا.
تو یہ بتاؤ اس رات میرا دودھ کس نے پیا تھا؟ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے، میں نہ رہا گیا، اور یا رسول اللہ آپ کی بکریوں کا دودھ، کیا بات ہے، اتنا نورانی دودھ اور اتنا روحانی دودھ مجھ سے نہ رہا گیا، میں پی گیا، مجھ سے نہ رہا گیا۔ رسول اللہ نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا لبک جس نے مجھے پلایا تو پھر اس کو پلا، اور جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا۔ تو یہ حضور نے دعا دی، وہ آقا ہی کیا جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو۔ تو یہ حضور کا انداز ہے اپنے مریدوں کا، اپنے صحابہ کو نوازنے کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی اس ادا پر عمل کرنا چاہیے۔